محسن بھائی، اگر ہم بات کرتے ہیں جائیداد میں حقوق کی، تو جو خواتین ہوتی ہیں ان کا کتنا حق ہوتا ہے جائیداد میں؟ بیٹی کا کتنا حق ہوتا ہے جائیداد میں؟ دیکھیں جیسے ایک بیٹا ہے اس کا آدھا حق ہے اور بیٹی کا اس سے آدھے سے آدھا حق ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے حق دیا، پہلی بات تو یہ بتا دوں۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ وراثت میں حق نہیں دیتے تھے، لیکن میں ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے مثال طور پہ حضور کی کوئی سگی بہن نہیں تھی، حضور کی رضائی بہن تھی، یعنی دائی حلیمہ کی بیٹی، ان کا نام تھا شیمہ۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ وہ کیسے جائیداد بانٹتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بہن نہیں، عمر بڑی، حضور کو گود میں لے کے پھرتی، جو قبیلہ تھا بنو سعد حضرت دائی حلیمہ کا۔ لیکن جب اسلام پھیلا تو عمر 40 سال ہوئی، حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا، پھر فتح مکہ، پھر اللہ کے رسول نے مختلف قبائل میں بھیجا کن کو؟ اسلام کے ان علمدار یعنی صحابہ کرام کو، کہ جا کے لوگوں کو دین کی طرف پہنچائیں۔ لیکن کچھ قبائل کافر تھے، ظاہر سی بات۔ تو حضرت شیمہ کا قبیلہ بھی وہ تھا جو کافروں کا تھا، تو وہاں پر جہاد ہوا۔ جب جہاد ہوا تو وہاں کے لوگ قیدی بن گئے۔ تو اسلامی ایک ٹیکس ہے جسے جزیہ کہتے ہیں ہم، تو وہاں پر لوگوں کے جو قبیلہ کا مالک تھا اس نے کہا کہ بھائی ہم اکٹھا کرتے ہیں کچھ پیسے اور ان کو دیتے ہیں جزیہ اور اپنے قیدی لے آتے ہیں۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا گھر جو شیمہ، جو عمر رسیدہ ہو گئی تھی کیونکہ اتنے سال ہو گئے تھے، اور نکاح بھی وہاں ہوا جہاں پر کافر تھے، تو انہیں پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ مجھے لے چلو، کیونکہ حضور کو گودوں میں کھلایا۔ تو جب حضور کے دربار میں آئیں تو صحابہ کرام نے کہا تو آپ جانتی ہیں کون ہے؟ فرمایا میں جانتی ہوں، جس نے گودوں میں کھلایا۔ فرمایا اختی نبیکم، جاؤ اپنے نبی سے کہنا کہ تمہاری بہن آئی۔ اب حضور کے دربار میں بہن آ رہی، اب میں بتا رہا ہوں کہ عورت کا مقام۔ پہلے حضور اگر کسی کافر قیدی کو حوالے کرتے اپنے شورا سے مشورہ کرتے، آج بہن اشارہ کرتی گئی، حضور قیدی حوالے کرتے گئے۔ پھر یہی نہیں، آپ نے کہا وراثت جائیداد دینا اللہ کے رسول نے سکھایا، صرف قیدی ہی نہ دیے، درم و دینار جوڑے بھی دیے۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، آج بہن آتی نا، آپ درم و دینار مت دو یار، جوڑے بھی مت دو، عزت تو دینا جو اسلام سکھا رہا ہے۔ تو اسلام پیارا دین ہے جو جائیداد بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے اور مقام بھی دیتا ہے۔